باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حاضرین اکرام السلام علیکم۔ میں اس عظیم الشان سیمینار کے منعقد کرنے کے لیے یادگار حسینی کمیٹی کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو لوگ یہ ظاہر ہے یہ بہت ہی قدیم کمیٹی ہے، تو جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ان کو ایک بلند مقام عطا فرمائے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ آپ حضرات آمین کہیں۔ میرے مقالے کا جو عنوان ہے وہ ہے سید العلماء کی ہماگیر شخصیت اور ان کی تصنیفات میں مقاصد شریعت کا بیان۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے چونکہ ایک اعلان بھی کرنا ہے، اس کا موقع مجھے اس کے بعد شاید نہ ملے، تو اس کے لیے میں 2 منٹ تقریباً الگ سے لینا چاہوں گا چیئر کی اجازت سے۔ میں جلدی اپنا مقالہ پہلے جو ہے وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء علامہ سید علی نقی النقوی علی اللہ مقامہ کا نام دنیا اسلام اور خصوصاً بر صغیر ہند و پاک میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کا تعلق ایک ایسے خانوادے سے تھا جس میں تقریباً 200 برسوں سے ایک کے بعد ایک جید علماء دین پیدا ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ خاندان غفران مآب کے وہ فرد فرید ہیں جس کے وجود مسعود سے اسلام، عالم تشیع اور خود اس خاندان کو زینت ملی۔ اسلامی علوم کا وہ کون سا موضوع اور دین اسلام کا وہ کون سا پہلو ہے جس پر آپ نے اپنے محققانہ قلم اور معجزانہ انداز بیان سے روشنی نہ ڈالی ہو؟ آپ ایک مجتہد، مفسر، مورخ اور محقق ہونے کے ساتھ ساتھ خطابت کے بلند ترین مقام پر بھی فائز تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کا قلم نہ پہنچ سکا اس کی کمی آپ نے اپنی زبان سے پوری کی۔ میں چھوڑ کر کے پڑھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ایک چھوٹے سے مقالے میں اتنی گنجائش کہاں کہ سید العلماء کی ہماگیر شخصیت یا ان کی تصنیفات پر کما حق و روشنی ڈالی جا سکے۔ اس مقالے کا مقصد چونکہ یہ ہے کہ سید العلماء کے ایک اجمالی تعارف کے بعد ان کی تصنیفات میں مقاصد شریعت کے بیان پر کچھ روشنی ڈالی جائے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عالم تشیع میں مقاصد شریعت پر جو کام ہوا ہے اس کی ایک مختصر سی تاریخ پیش کر دی جائے۔ اس سلسلے میں پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مقاصد شریعت اور حکم سے حکمت تک کے سفر کی اولین نشاندہی اور ہدایت خود قرآن کریم نے کی ہے، اور جگہ جگہ حکم شریعت کے ساتھ ساتھ مقاصد شریعت بھی بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وغیرہ۔ ان تمام آیات قرآنی میں حکم کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد خود پیغمبر نے اپنے ارشادات میں شریعت کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد کی بھی صراحت فرمائی ہے، جیسے وہ حدیث جو غالباً سیاہ ستہ میں بھی اور اصول کافی میں بھی پائی جاتی ہے کہ لا تشربوا الخمر لأنہ مسکر، تو یعنی شراب مت پیو کیونکہ وہ نشہ لانے والی ہے۔ تو اب مقصد یہ معلوم ہوا کہ جو شے بھی مسکر ہو وہ شے حرام ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے معصومین کے کلام میں بھی مقاصد شریعت کا بیان جا بجا ہمیں ملتا ہے۔ شیعوں کی پہلی کتاب جو مقاصد شریعت کے موضوع پر لکھی گئی وہ فضل ابن شاذان کی علل الاحکام ہے۔ فضل ابن شاذان 2 صدی ہجری کے عالم ہیں اور امام رضا کے مشہور شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کا دوسرا بڑا اور مشہور نام بڑا کام شیخ صدوق نے کیا، اور ان کی کتاب علل الشرائع والاحکام آج بھی اپنے موضوع پر مستند سمجھی جاتی ہے۔ شیخ زین الدین المعروف بشہید اول نے الفوائد والقواعد اور شہید ثانی نے بھی اس موضوع پر گراں قدر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ 20ویں صدی میں سب سے بڑا کام شیخ خالصی نے کیا اور 9 ضخیم جلدوں میں اسرار الاحکام تصنیف فرمائی۔ یہاں ایک اشکال کا جواب دینا بھی نامناسب نہ ہوگا کہ اہل تشیع چونکہ اشیاء کے حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، یعنی ہمارے ہاں اصول فقہ میں اشیاء حسن و قبح فقہی سے پہلے حسن و قبح عقلی رکھتی ہیں، تو اہل تشیع کے ہاں مقاصد شریعت پر کام جلد شروع ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل تشیع چونکہ شروع سے اقلیت میں تھے، اس لیے افراد کی قلت کی وجہ سے پہلے زیادہ ضروری کاموں پر توجہ دی گئی، جیسے نصوص کی حفاظت یا حکم شریعت کا استخراج وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ اس نوعیت کے کام تھے جن پر توجہ اس وقت زیادہ ضروری تھی۔ جہاں تک سید العلماء کا تعلق ہے تو آپ نے کوئی کتاب خاص مقاصد شریعت کے نام سے تو تصنیف نہیں فرمائی، مگر اس موضوع پر وافر بحثیں آپ کی کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں، اور در حقیقت آپ کا طرز تحریری ایسا تھا جس میں تحقیقی اور فکری رنگ سب سے نمایاں تھا، اور اسی بنا پر
جہاں بھی آپ نے احکام شریعت پر قلم اٹھایا ہے تو فلسفہ احکام اور مقاصد شریعت کو ضرور زیر بحث لائے ہیں. اور یہاں پر یہ کہنا شاید بے محل نہ ہو کہ ہندوستان کے شیعہ عالموں میں اس موضوع کے لحاظ سے آپ نے سب سے زیادہ کام کیا ہے. مقاصد شریعت کے لحاظ سے آپ کی کتاب مسلم پرسنل لا ناقابل تبدیل جو در حقیقت آپ کی تقاریر کا مجموعہ ہے بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کتاب میں سید العلماء نے احکام شریعت اور خصوصاً پرسنل لا کے متعلق بہت ہی مدلل اور ٹھوس بحثیں کی ہیں اور حکمت احکام پر محققانہ روشنی ڈالی ہے. مثال کے طور پر اپنی مشہور کتاب نظام زندگی میں نجاسات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں نجاسات کی نوعیتیں حسب ذیل ہو سکتی ہیں. یہ کہ حکم نجاست کا باعث واقعی گندگی اور کثافت ہو جو کسی شے میں پائی جاتی ہے اور انسان اس سے کراہت محسوس کرے، اور شرع چونکہ فطرت کی ترجمانی ہے اس لیے اس نے بھی ان چیزوں کو نجس قرار دیا ہے جیسے پیشاب وغیرہ. اس لیے جہاں پر یہ کراہت کم ہے وہاں نجاست کا حکم بھی ہلکا ہے، جیسے دودھ پیتے بچے کے پیشاب اور غذا کھانے والے کے پیشاب کی نجاست میں فرق ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست کا حکم کسی ضرر کی بنا پر ہو. کتے اور سور کی نجاست کا حکم اسی میں داخل ہے. اس حکم میں اتنی شدت ہے کہ کتا اگر برتن کو چاٹ لے یا منہ ڈال دے تو جب تک 3 مرتبہ مٹی سے مانج کر پانی سے پاک نہ کیا جائے وہ پاک نہیں ہوگا. آج جبکہ طبی تحقیقات ترقی کے نقطے پر ہے یہ منکشف ہوا ہے کتے کے لعاب میں ایسے جراثیم ہیں جن کی قاتل صرف مٹی ہے، مٹی ہی ہو سکتی اور کچھ نہیں. سور کے متعلق بھی اگر اب نہیں تو کبھی اس طرح کا انکشاف ہونا قابل تعجب نہیں ہوگا. میتا کی نجاست بھی غالباً اسی بنیاد پر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ نجاست کا حکم کسی شے سے طبیعت کو متنفر بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے استعمال سے ممانعت کے مفاد کو قوت حاصل ہو جائے. شراب کی نجاست کا حکم اسی حیثیت کا ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مصلحت ہو جو اصل میں کسی اور شے کے ساتھ متعلق ہو لیکن وہ اس شے کی نجاست کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اس ذیل میں میرے نزدیک مشرکین کی نجاست کا حکم ہے. اسی طرح اپنی کتاب مسلم پرسنل لا ناقابل تبدیل میں تعدد ازواج کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے کہ مرد کو کثرت ازدواج کا حق دیا اور عورت کو کثرت ازدواج کا حق نہیں دیا. تو اس کو اس طرح نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ اسلام میں زوجیت صرف کچھ خواہشوں کی تسلی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ نہایت شریفانہ مقصد نظام حیات کے آگے بڑھانے کا. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ اگر عورت کو تعدد ازواج کا حق دیا جاتا تو نظام حیات کی افزائش میں کوئی فائدہ پہنچ سکتا تھا. مرد اگر کئی شادی کرے تو افزائش نسل کا مقصد حاصل ہوتا ہے لیکن عورت چاہے جتنے تعلقات قائم کرے مفاد زوجیت بس ایک ہی سے پورا ہو سکتا ہے، کسی اور سے پورا نہیں ہو سکتا. اسی طرح متع اور اسلام میں آپ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ طریق حلال مہیا ہونے کے بعد انسان ناجائز افعال کے ارتکاب سے محفوظ ہو اور عام عورتوں کی طرف دیکھنے اور ان کی طرف متوجہ ہونے سے اس کی حفاظت ہو. اس کے بعد یہ خیال کہاں تک صحیح ہے کہ نکاح کا مقصد صرف نسل کی افزائش ہے اور بس. یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ فلسفہ احکام اور مقاصد شریعت میں ایک باریک سا فرق ہے. حالانکہ بیشتر باتیں دونوں میں ایک سی پائی جاتی ہیں. مثلا دونوں میں تعقل پایا جاتا ہے، دونوں میں تعلیل پائی جاتی ہے، دونوں میں حکم سے حکمت کی جانب سفر پایا جاتا ہے. مگر ایک باریک سا فرق جو فلسفہ احکام اور مقاصد شریعت میں مابہل امتیاز ہے وہ یہ کہ فلسفہ احکام میں حکم کی ایک حکمت تک پہنچ کر بات ختم ہو جاتی ہے مگر مقاصد شریعت ایک قدم آگے بڑھ کر حکم کی علت مستنبت تک پہنچتی ہے. زیادہ آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ کہ فلسفہ احکام میں کلامی رنگ زیادہ ہوتا ہے جبکہ مقاصد شریعت میں فقہی رنگ زیادہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ فلسفہ احکام مقاصد شریعت کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں اور سید العلماء کے افادات سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے اس میں فلسفہ احکام کے ساتھ ساتھ مقاصد شریعت پر بھی بھرپور مواد موجود ہے. اور خاص طور پہ اس طرح کی بحثیں مولانا کی تفسیر میں کئی مقامات پر وارد ہوئی ہیں جہاں کسی آیت کے سلسلے میں آپ نے استدلال فرمایا ہے. ظاہر ہے کہ یہ مقالہ آگے بھی ہے لیکن میں اس جگہ پر اپنے مقالے کو ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے وقت کے اندر کرنا ہے اور مجھے ایک اعلان کرنا ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ ابھی ایک تجویز بھی پیش کی گئی تھی اس سیمینار کے پہلے دن کہ سید العلماء کی کتابوں کو ای بکس کی شکل میں لایا جائے اور ای بکس کی شکل کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آڈیو بکس کی شکل میں لایا جائے. تو اس سلسلے کی ایک پہلی کوشش جو بہت اہم ہے وہ علی گڑھ میں چل رہی ہے اور اس کے بارے میں مجھے یہ اعلان کرنا ہے کہ سید العلماء کی جو تفسیر قرآن ہے اس کو
ایک بندے خدا نے فائنانس کیا ہے اور سرکار کی تفسیر قرآن کو انتہائی حساس سسٹم کے ذریعے سے پروفیسر علی محمد نقوی صاحب کی زیر نگرانی اور انہی کی زیر سرپرستی یہ کام چل رہا ہے، اور مولانا حجت الاسلام مولانا اصغر اعجاز قائمی صاحب نے اس کے ترجمے کو ریڈ کیا ہے اور اس حقیر نے اس کی تفسیر کو ریڈ کیا ہے، اور یہ کتاب ریکارڈنگ کا مرحلہ پورا ہو چکا ہے اور اب لیب میں ایڈیٹنگ اس کی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ آ جائے گی، اس کے پیچھے دو حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے اسکرپٹ نہیں جانتے ہیں وہ کم سے کم قرآن کے معنی و مفاہیم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آج دنیا میں لوگوں کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن سننے کا وقت اس لیے ہے کہ ڈرائیونگ پہ جا رہے ہیں، 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اپنے جو ہے وہ جانا ہے اپنے آفس میں، تو اس وقت انہوں نے لگایا تو 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کہ 1 پارے کا ترجمہ اور تفسیر وہ سن لیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان بہت ہی فائدے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے، اور میں اس کا نمونہ بھی لایا تھا، اگر ممکن ہوا تو میں انشاءاللہ آڈینس کے سامنے اس کو سنواؤں گا، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے۔ بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔